السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھک کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے جس کے میں مختلف دوائیوں اور بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کا کس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے اور ہومیوپیتھی کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت عام ہے اور ہم میں سے اگر ہر ایک کو اس چیز سے ضرور آگاہی حاصل ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں آج کل عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اس چیز کا سروے کیا جائے تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں، اور ہمیں اس چیزوں کو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ سیریس لینا چاہیے بیماریوں کو۔ آج جس بیماری کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے ڈپریشن۔ سب سے پہلے تو ہم جان لیتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں۔ سب سے بڑی علامت ہے کہ انسان کا جو موڈ ہے، انسان کا موڈ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جائے گا، اس کی توجہ چیزوں سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، یا ایسی چیزوں کی طرف توجہ بھی کم ہو جائے گی جن چیزوں میں پہلے اسے کر کے اچھا لگتا تھا، اور وہ جو ہے اب ان چیزوں کو کرتا ہے تو اس کی اتنی توجہ نہیں رہی اور اس کو اس کا کوئی اتنا مزہ جو ہے وہ نہیں آتا، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ کوستا ہے، گلٹ کا احساس ہوتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب چھوٹی سی بھی اگر کوئی غلطی کر لی یا کوئی ایسی چھوٹی سی مسٹیک ہوگی، اپنے آپ کو بہت زیادہ گلٹ کا شکار جو ہے وہ تصور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے، جسم میں درد ہوگا، آپ کا موڈ کے ساتھ آپ کو بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، آپ کے جسم کے پٹھے کھینچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی علامات جو ہیں وہ فزیکل ویکنس کی جو ہیں وہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ توجہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، لو کنسنٹریشن کی وجہ سے پہلے جو چیز کام کر سکتا تھا وہ اتنا اس میں پاور نہیں رہی، جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکا ہے جو پڑھائی کرتا ہے یونیورسٹی میں یا کالج میں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہے تو لو کنسنٹریشن کی وجہ سے اپنی پڑھائی پر اتنی توجہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی بھوک متاثر ہو جاتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، بہت کم کھانا کھائے گا، یا کئی دفعہ بہت زیادہ کھانا کھانے کی ایٹنگ ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے بھی یہ ڈپریشن کی علامات میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم اس کی جو ایک علامت ہے وہ ہے نیند۔ انسان کی نیند متاثر ہوتی ہے بہت زیادہ، ایک خاص ٹائم لمٹ کے سے زیادہ انسان سو نہیں سکتا، خاص طور پہ صبح کے وقت 7 یا 7:30 بجے کے بعد انسان جو ہے وہ اس کی نیند متاثر ہوتی ہے اور وہ سو نہیں سکتا، اس کے سلیپ سائیکل جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نیگیٹو خیالات بہت زیادہ ذہن میں آتے ہیں، خاص طور پر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی جو پیشنٹ ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے، یا اس کے ذہن میں سوسائڈ کے خیالات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ ان تمام سمٹمز کو ہمیں سیریس لینا چاہیے اور ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر اس کا مستقل علاج کروانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت کم اس چیز کی آگاہی ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن ہم بہت کم ان چیزوں پہ جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو سمٹمز بتائی ہیں، یہ سب سمٹمز اگر کسی شخص کو 2 ہفتے سے زیادہ رہیں تو اس کو ڈپریشن ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا طریقہ علاج کیا ہے یا کن چیزوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، کوئی بھی اس کی اسپیسیفک ریزن نہیں ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ ایک انسان جو ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے اور تمام چیزیں اس کی ٹھیک چل رہی ہیں، اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو کسی تکلیف پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اس کو بھی ڈپریشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بائیولوجیکل بھی ہے، آپ جینیٹیکلی اپنے والدین کی طرف سے اس کو
ریسیو کرتا ہے پیشنٹ، اگر اس کے والدین میں یہ چیز پائی گئی ہے تو بھی وہ یہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز کہ جو پیشنٹ ہے جس کو ڈپریشن ہے، وہ ایک قسم کے ایک کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں، بہت زیادہ میرے میں یہ اتنی زیادہ کمزوری ہے کہ میں اس قسم کی بری بیماری کے اندر، اس قسم کی بری سوچ کے اندر جو ہے وہ پھنس کر رہ گیا ہوں۔ سب سے پہلے اس چیز کا اس پیشنٹ کو، اس شخص کو خود سے دیکھنا چاہیے کہ اس کو اپنا گلٹ جو ہے وہ کم کرنا ہے۔ ہم سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی قسم کی، ہر قسم کی زندگی کے اندر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ جو گلٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں متاثر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے پیشنٹ کو یہ چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ وہ بھی ایک شخص ہے، انسان ہے، اس میں اس کی طاقت جو ہے وہ اس کو اس قسم کے کاموں کی طرف انوالو کرنے سے بچا سکتی ہے، اور اس میں اتنا اسٹیمنا ہے، موجود ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے کچھ سمٹمز ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈپریشن بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ دماغ کچھ ایسے قسم کے کیمیکلز پروڈیوس کرتا ہے جس کے اندر سیراٹونین ہے، ڈوپامین ہے، اور اسی طرح کے اور کمپاؤنڈ ہے۔ ان کی کمی کی وجہ سے ڈپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس سے ہم ڈپریشن کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اور ڈپریشن کو ہم جو ہے وہ کچھ انیشیلی کچھ اپنی کاوشوں کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کتنے ٹائپ کا ڈپریشن ہوتا ہے، کن کن دوائیوں کی وجہ سے ہم ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں، اور کیا ایسے سٹیپس لینے چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل یا ہمارے بچے یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس چیز سے جو ہے وہ نکل سکیں اور ایک اچھی اور خوشگوار زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔